خدا کیجیے گا کرم پھر رسول 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 خدا کیجیے گا مجھے بھیج مدینے بلا لیجیے گا مجھے بھیج مدینے بلا لیجیے گا مجھے بھیج مدینے بلا جس میں آرام سے رات دن پھروں جس میں آرام سے رات دن وہ گلیاں مجھے بھی دکھا دیجیے گا وہ گلیاں مجھے بھی دکھا دیجیے گا رسول خدا کیجیے جیوں میں جہاں تک جیوں میں جہاں تک پیوں آب زرفا ایک نہر تھی مدینہ شریف میں بہتی ابو پوش ہوئی جنہوں نے ان کا پانی پیا وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا ٹھنڈا اور لذیذ پانی ہے میٹھا پانی اب شعر پہ غور کیجیے گا الحاج یوسف حسن صاحب کیا کہہ رہے ہیں جیوں میں جہاں تک پیوں آب زرفا جنہوں نے پیا نا وہ کہتے ہیں جیوں میں جہاں تک پیوں آب زرفا جیوں میں جہاں تک پیوں آب زرفا جینے کی بات اور مروں آب کو سر پلا دیجیے گا مروں آب کو سر پلا دیجیے گا رسول خدا کیجیے گا عشق مرشد خسرو نے دیکھا جناب امیر خسرو عارف باللہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نظام الدین اولیاء آپ کے مرشد نے امیر خسرو کو ایک دن کہا کیا خسرو وہ علی شاہ قلندر کی محفل میں بھی جایا تھا اب چونکہ مرشد کا حکم تھا پہنچ گئے اب وہ علی شاہ قلندر کی محفل میں پہنچے محفل اٹینڈ کی جب محفل ختم ہوئی تو وہ علی شاہ قلندر نے قریب بلایا خسرو قریب آ گئے اور کہا وہ علی شاہ نے کہ خسرو جس خاص محفل میں ہم ہوتے ہیں نا جس خاص محفل میں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم تیرے مرشد کو نہیں دیکھتے ہاں جہاں ہم ہوتے ہیں نا وہاں تیرے مرشد کو ہم نہیں دیکھتے اب یہ بات امیر خسرو کے دل پہ ایسی لگی کہ غمگین ہو گئی کیونکہ مرشد سے محبت کی تھی نا غمگین ہو گئی اتنا غمگین ہے اللہ بیمار ہو گیا نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ خسرو کیا بات ہے بیمار ہو گئے کہا حضور آپ نے کہا تھا تو میں گیا تھا اور جب میں گیا ہوں تو وہ علی شاہ قلندر نے یہ کہا ہے کہ جس خاص محفل میں ہم ہوتے ہیں وہاں آپ کے مرشد کو ہم نہیں دیکھتے تو یہ بات مجھے کچھ اچھی نہیں لگی تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ خسرو وہ علی شاہ قلندر کی محفل کو مس نہ کرنا چاہتے نہ اور اب اگر تجھے یہ کہے نا کہ جس خاص محفل میں ہم ہوتے ہیں وہاں تیرے مرشد کو نہیں پاتے تو تو کہنا کہ حضور آپ مجھے پہنچا دیں میں ڈھونڈ لوں گا آپ پہنچا دیں میں ڈھونڈ لوں گا پھر موقع آیا وہ علی شاہ قلندر کی محفل میں گئے محفل ختم ہوئی وہ علی شاہ قلندر نے قریب بلایا کہا خسرو جہاں ہم ہوتے ہیں تیرے مرشد کو ہم وہاں نہیں دیکھتے میرے خسرو نے کہا کہ حضور آپ مجھے پہنچا دیں میں ڈھونڈ لوں گا
کچا کا قریب آ گیا, آنکھیں بند کر. اب بولی شاہ قلندر نے اپنا ہاتھ امیر خسرو کے سینے پر رکھا. اب دلی ہے, ہندوستان میں دلی. بولی شاہ قلندر نے جب اپنا ہاتھ امیر خسرو کے سینے پر رکھا, منظر بدل گیا. اب دلی نہیں ہے. امیر خسرو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے, دیوان لگا ہوا ہے, اور اندر گئے تو اولیاء کا جرمٹ ہے, مجمع لگا ہوا ہے, اور ان اولیاء کے درمیان حضور تشریف فرما ہے. اور حضور نے فرمایا کہ خسرو کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا حضور اپنے مرشد کو ڈھونڈتے. آقا نے فرمایا اوپر جاؤ, اوپر جاؤ. امیر خسرو کہتے ہیں اوپر چلا گیا. پھر جا کے دوسری منزل پہ دیکھا دوبارہ اولیاء کا مجمع لگا ہے, اور پھر حضور تشریف فرمایا. کہا خسرو کیا ڈھونڈتے ہو؟ خسرو نے کہا میں اپنے مرشد کو ڈھونڈتا ہوں. حضور فرماتے اوپر جا. تیسری منزل پہ گئے, پھر یہ منزل, اولیاء مختلف ہیں لیکن حضور تشریف فرمایا. پھر پوچھا خسرو کیا ڈھونڈتے ہو؟ امیر خسرو نے کہا کہ اپنے مرشد کو ڈھونڈتا ہوں. حضور نے فرمایا اوپر جا. امیر خسرو فرماتے ہیں ایسے 7 منزلیں میں اوپر گیا. کتنی؟ 7 منزلیں. جب 7ویں منزل پہ پہنچا نا, حضور نے پھر پوچھا خسرو کیا ڈھونڈتے ہو؟ امیر خسرو نے کہا کہ میں اپنے مرشد کو ڈھونڈتا ہوں. حضور نے فرمایا کبھی کبھی پیچھے بھی دیکھ لیا. اب آپ نے جب اپنا چہرہ گھمایا, ایک بزرگ ایک کونے میں بیٹھے تھے, اور ان بزرگ کے پیچھے نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے, اور وہ بزرگ تھے غوث اعظم. بزرگ تھے غوث اعظم. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ بولی شاہ قلندر نے امیر خسرو کو ان کے مرشد کا مقام بتایا. اب امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نے قدم بڑھانے کی کوشش کی, جو ہی میں نے دہلیز پار کی بولی شاہ قلندر نے اپنا سینے سے ہاتھ ہٹا لیا, اب واپس دلی میں آ گیا. یہ تھا عشق مرشد میں خسرو. اب شعر کو غور کیجیے. جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا, جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا, وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجیے گا, وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجیے گا. پھر رسول خدا کیجیے گا. مرنا تو ہے, مرنا ہے. اب دعا دیکھیں ایسی ہو, حضور کیا کہ التجا ایسی ہو, کیا فرما رہے ہیں؟ مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا, مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا, نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا, نماز جنازہ پڑھا دیجیے گا. پھر رسول خدا کیجیے گا, پھر رسول خدا کیجیے گا. خدا کیجیے گا, مجھے بھی مدینے خدا کیجیے گا. جب میں نے کلام دکھا نا, لیرکس اس کی دکھی تو کلام تھا کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. اس میں پھر کا لفظ ہے, میں نے اس کو چینج کیا, مجھے بھی مدینے بلا لیجیے گا. کیونکہ الحاج یوسف اشرفی صاحب نے کہا ان کو مدینے بار بار حاضری ملی ہے, تو انہوں نے کہا پھر وہ کہتا جو پہلے ہو کے آیا. ساڑھے مقدر کتنے ہیں, حضور کی نظر ہی نہیں ہمارے کو. کوشش میں لگے ہوئے, محفل کر لیتے ہیں, ثواب کما لیتے ہیں, یہاں سے جاتے ہیں پھر انہیں کاموں میں پڑ جاتے ہیں, پھر گناہ والے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. یہ دوسرے کو گالم گلوچ چل رہی ہے, رشتوں کے ساتھ دراریں پڑ رہی ہیں, وہ ایک دوسرے کو بڑا بھلا کہیں جا رہے ہیں, اس کے ساتھ رشتہ جوڑا, اس کے ساتھ رشتہ توڑا. آپ کو لگتا ہے ایسے حالات میں حضور علیہ السلام آپ کو مدینے بلائیں گے؟ لگتا ہے نہیں بلائیں گے. بلا بھی لیں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ حضور نہیں بلائیں گے. حضور چاہے تو بلائیں, جس کو چاہے بلائیں, جس کو چاہے نہ بلائیں. کئی سوروں کو حضور نے بلایا, کئی بگڑوں کو حضور نے بلایا. جو سورے آئے وہ مزید سور کے گئے, بلکہ نہیں,
جو سنورے ہوئے آئے وہ نکھر کے گئے، جو بگڑے ہوئے آئے وہ سنور کے گئے۔ ہاں میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہاں جاتے ہیں محض سیلفیوں کے لیے، آپ ایسے بول کٹھے کیے پورا بیگ بنایا، ایک پاکستان فلائٹ کا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا دل نہیں کرتا واپس آتے، تمہارے دل دھڑکنے رک نہیں جاتے کیا؟ تمہارا جسم نہیں کانپتا جب تم حضور کے روزے کو خیر بات کہتے ہو؟ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم جیسے اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ اہمیت، اور میں نے یہ خود بھی اپنے دل میں عشق اتارا ہے تو میں نے اپنے بچوں میں بھی عشق دیا ہے۔ آج مدینے جانے کی بات کرتا ہوں، سارے تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سارے تیار ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گی محفل مدینے میں بھی سجائے گی انشاءاللہ۔ حضور کا کلام حضور کے سامنے پڑے گا، سامنے پڑھتا ان کے جو سامنے دیکھ رہا ہو، جو موجود ہو۔ ہمارا تو عقیدہ ہی ہے، ہمارے عقیدے کا تو آواز ہی اس ہوتا ہے کہ حضور ہمیں سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو الحاج یوسف اشرف کے کلام میں کرم پھر مجھ پہ، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا۔ اب چونکہ میں نے یہ کلام پڑھنا تھا اور میں مدینے شریف نہیں گیا تو میں نے اس کو چینج کیا، میں نے کہا مجھے بھی مدینے بلا لیجیے گا۔ پھر وہ جس میں آرام سے رات دن میں، انہوں نے کہا پھر وہ جس میں آرام سے رات دن میں وہ منظر پھر مجھے دکھا دیجیے گا۔ میں نے کہا وہ منظر بھی مجھے دکھا دیجیے گا، اور جو تو میں ہو آؤں گا نا پھر کہوں گا پھر، کیونکہ جو ہو آتا ہے بار بار جاتا ہے۔ کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، ہمیں بھی مدینے بلا لیجیے گا، اسی مدینے بلا لیجیے گا، اسے بھی مدینے بلا لیجیے گا۔ سارے کور ہو گئے، مجھے بھی مدینے بلا لیجیے گا، اسے بھی مدینے بلا لیجیے گا، اسے